السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اسی طرح بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ بغیر وضو کے درود شریف ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ بغیر وضو کے اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ میں ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو دوں گا۔ یہ سوالات بہت اہم ہیں، اس مسئلے کو غور سے سنیے گا تاکہ میری بات اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ سکے اور یہ مسئلہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کی کہ کیا قرآن کی تلاوت بغیر وضو کے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، قرآن کی جو تلاوت ہے وہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یا تو قرآن کی تلاوت آپ یوں کرتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت آپ زبانی طور پہ کریں، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر آپ زبانی طور پہ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں۔ تو یہ ان دو طریقوں سے جو ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر تلاوت کرنے کی کہ کیا قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر ہم تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، یہ مسئلہ تو بڑا واضح ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر تلاوت کرنے کی اجازت نہ بے وضو شخص کو ہے، نہ جنبی شخص کو ہے، نہ اسی طرح حیض والی عورت کو ہے، اور نہ حالت نفاس والی عورت کو ہے۔ یعنی قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر نہ بے وضو شخص تلاوت کر سکتا ہے، نہ جنبی شخص تلاوت کر سکتا ہے، نہ اسی طرح وہ عورت جس کو ماہواری آئی ہو، اسی طرح وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہوا ہو جو حالت نفاس میں ہو۔ تو یہ چاروں قسم کے لوگ قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل واضح سا مسئلہ ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں صراحتاً اس کی ممانعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاک لوگ ہاتھ لگائیں، جو شخص پاک ہو وہی قرآن کو ہاتھ لگائے گا۔ قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں ہے اس شخص کو جو کہ بے وضو ہو، جو ناپاک ہو، جو حالت جنابت میں ہو، حالت نفاس میں ہو یا حالت حیض میں ہو۔ ان میں سے کسی کے لیے بھی قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، پاک لوگ قرآن کو ہاتھ لگائیں گے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ کیا قرآن کی تلاوت زبانی طور پہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، اس مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو ہے، یعنی جس کا وضو نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت زبانی طور پہ کر سکتا ہے۔ زبانی طور پہ تلاوت بے وضو شخص کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ممانعت چونے کی ہے کہ چونے کی اجازت نہیں ہے بے وضو شخص کو، ناپاک شخص کو۔ تو معلوم ہوا کہ پڑھنے کی اجازت ہے، زبانی طور پہ پڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن میں چونے سے منع کیا ہے، پڑھنے سے منع نہیں کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت زبانی طور پہ یہ جائز ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے کبیری کے اندر صفحہ نمبر 52 میں مذکور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا ويأكل معنا اللحم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے جب نکلتے تو ہمیں پڑھاتے تھے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت بے وضو شخص زبانی طور پہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح خلاصۃ الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 میں صراحتاً یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ لا یکرہ للمحدث قراءۃ القرآن عن ظہر القلب۔ وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت زبانی طور پہ بے وضو شخص کے لیے مکروہ نہیں ہے، یعنی بے وضو شخص کے لیے قرآن کی تلاوت زبانی طور پہ کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت بے وضو شخص زبانی طور پہ کر سکتا ہے۔ ہاں، جنبی شخص، اسی طرح حائضہ عورت، حالت نفاس میں جو عورت ہو وہ عورت قرآن کی تلاوت زبانی طور پر بھی نہیں کر سکتی۔ یہ تینوں لوگ قرآن کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتے۔ بے وضو شخص تو قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن جنبی ہو، حالت حیض میں ہو کوئی عورت یا حالت نفاس میں ہو، تو یہ تینوں حضرات قرآن کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتے۔
اب کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ ناپاک ہے، یہ قرآن کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ فتویٰ ہندیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 میں صراحتاً یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئا من القرآن۔ صراحتاً وہاں بھی عبارت موجود ہے کہ حائضہ عورت، حالت نفاس والی عورت، حائضہ مطلب ہے کہ جس کو ماہواری آئی ہو، حالت حیض میں ہو، اور نفساء سے مراد یہ ہے کہ جس کا بچہ پیدا ہوا ہو، تو یہ دو عورتیں، اور اسی طرح جنبی مرد ہو یا عورت ہو، یہ تینوں حضرات قرآن کی کسی بھی جز کا، کسی بھی آیت کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت زبانی طور پر بے وضو شخص کے لیے تو جائز ہے، لیکن جنبی مرد یا عورت کے لیے، اسی طرح حالت حیض والی عورت کے لیے، اسی طرح حالت نفاس والی عورت کے لیے قرآن کی تلاوت زبانی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک بات آپ یاد رکھیے، جنبی مرد، حیض والی عورت، نفاس والی عورت ایک صورت میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے زبانی طور پر۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کرے جو دعا پر مشتمل ہو، یا اسی طرح قرآن کی تلاوت کرے تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ حفاظت کی نیت سے، اوراد کی نیت سے، وظائف پڑھنے کی نیت سے، دعا کی نیت سے، اپنی حفاظت کی نیت سے اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے تو کر سکتی ہے۔ اسی طرح جنوبی مرد کر سکتا ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح قرآن کی اگر کوئی ایک آیت نہیں بلکہ تھوڑی سی، جیسے کہ الحمدللہ، بسم اللہ، اگر اتنا سے جز وہ پڑھ لیتا ہے تو پڑھ سکتا ہے جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں۔ جیسے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ قرآن میں مذکور ہے، لیکن آپ یہاں پر تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف ایک جز پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ شکر کی نیت سے آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تو آپ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ یہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی جو آخری صورتیں ہیں، چار قل جسے کہتے ہیں، قل یا الکافرون، قل واللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں آپ حفاظت کی نیت سے اپنے اوپر پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ آیت الکرسی ہے یا وہ آیتیں جو دعا پر مشتمل ہے، جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اسی طرح دیگر آیتیں ہیں جو ربنا سے شروع ہوتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی آیت جو دعا پر مشتمل ہو یا کوئی ایسی صورت جو حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہو جیسے آیت الکرسی وغیرہ، تو ان دعاؤں کو، ان آیتوں کو آپ جنابت کی حالت میں، اسی طرح آپ حیض کی حالت میں یہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ حفاظت کی نیت سے یا وظائف کی نیت سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں دیگر سوالوں کی جوابات کی طرف کہ کیا بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے اذان کا جواب آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر وضو کے، اسی طرح جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں آپ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں صرف قرآن کو ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت زبانی طور پہ کر سکتے ہیں تو اللہ کا ذکر بھی آپ زبانی طور پہ کر سکتے ہیں، حضور پر درود بھی زبانی طور پہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن سب سے بڑھ کر ہے۔ جب قرآن کی آپ تلاوت زبانی طور پہ کر سکتے ہیں تو دیگر اذکار یا درود شریف یا اذان کا جواب آپ بطریق اولا بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اتنا بڑا کلام جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن، جب آپ وہ بغیر وضو کے زبانی طور پہ پڑھ سکتے ہیں تو ذکر و اذکار، درود شریف وغیرہ یہ تو آپ بطریق اولا بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، بغیر وضو کے نہ پڑھیں بلکہ وضو کر کے آپ ذکر و اذکار کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک قرآن کو ہاتھ لگانے کی بات ہے تو قرآن کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، حالت جنابت میں، حالت حیض میں، حالت نفاس میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
ان تینوں حالتوں میں تو قرآن کی زبانی طور پر تلاوت بھی نہیں کر سکتے، لیکن ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ حالت جنابت میں، حالت نفاس میں، حالت حیض میں ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ مستحب یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھا جائے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔